زندگی کی دوڑ میں خوشی اور اطمینان پانے کے لیے، سکون پانے کے لیے ہر انسان زندگی کی دوڑ میں بھاگ رہا ہے۔ تو اس میں آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں حدیث مبارکہ کی روح سے میں آپ کے ساتھ حدیث مبارکہ کی روشنی شیئر کرتی ہوں۔ اور السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ریمائنڈرز آف ریلیجن۔ اور اس دعا کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو زندگی میں سکون دے، اطمینان دے اور خوشی کی زندگی دے۔ تو سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ آیت کا حوالہ اس لیے دے رہی ہوں، اسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ الترمذی کی حدیث بھی شیئر کروں گی، حدیث نمبر 1999۔ اور اب دیکھیں کہ سورہ احزاب کے اندر، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے درود پاک کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ درود پاک دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں درود پاک کا بھی ذکر شامل کریں۔ اور درود ابراہیم تو خود ایک دعا ہے۔ اور آپ کے ساتھ الترمذی کی حدیث کا مفہوم شیئر کرتی ہوں، جس میں ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہوں، اور میں نے پوچھا میں اپنی دعا کا چوتھائی حصہ درود پاک کے لیے وقف کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ اتنا پڑھ لیں درود پاک۔ اور پھر دوبارہ انہوں نے پوچھا، پھر فرمایا کہ کیا میں اپنی دعا کا نصف حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں گزار دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو تو آپ کرو۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کیا میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ درود پاک میں وقف کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو، کیونکہ درود پاک کی فضیلت اتنی زیادہ ہے اور درود پاک کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پہ اتنا زور دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ پاک کے فرشتے ہیں وہ درود پاک بھیجتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ تو ایسا مسلم ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، زندگی کی برکات چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاؤں، دیکھیں نا دعا کے اندر تو ہم اپنا مطلب شیئر کرتے ہیں نا اللہ پاک سے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے مطلب کے ساتھ ساتھ اس بات کی خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اپنی امت کے لیے انہوں نے اپنی اتنی زندگی وقف کی، اپنی امت کے لیے، دین اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے وہ اتنی دعا مانگتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سے 24 گھنٹے کا جو وقت ہے اور اپنی دعاؤں میں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث، مجھے تو یہ حدیث پرسنلی بہت خوبصورت لگی ہے، کیونکہ میں خود تو ویسے درود ابراہیم دعا کے اول اور آخر میں پڑھتی تھی، لیکن الحمدللہ یہ حدیث پڑھنے کے بعد میرا درود پاک کے اوپر اور یہ سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد میرا درود پاک کے اوپر ایمان جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ تو آئیے حدیث پاک جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یعنی کہ حضرت ابی بن کعب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں اپنی دعا کا، یعنی کہ انہوں نے فرمایا کہ سارا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک میں گزار سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ دعا کا پورا حصہ انہوں نے درود پاک کے لیے وقف کر دیا، تو آپ کے اوپر ہر مشکل، غم اور پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کے لیے یہ درود پاک آپ کے گناہوں سے
بخشش کا ایک ذریعہ بنے گا، آپ کے گناہوں کی بخشش کا ایک وسیلہ بنے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم مطلب کہ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں نماز میں کہ ہم جو نماز کے اندر درود ابراہیم کا ایک حصہ ہے، کیونکہ کلمات طیبہ جو ہیں اس کے اندر یہ بھی ہے، نماز کا یہ طریقہ ہے اتحیات کے وقت تو ہم درود ابراہیم ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن ہم جلدی میں کبھی درود ابراہیم کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں پڑھتے، لیکن اتنی زیادہ فضیلت ہے درود ابراہیم کی۔ اب خود دیکھیں کہ اگر ہم کثرت کے ساتھ درود ابراہیم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتے ہیں تو ہر مشکل، ہر غم، ہر پریشانی سے جو چھٹکارا ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الترمذی 1999 حدیث ہے۔ حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کو زندگی کی ہر مشکل، غم اور پریشانی جو ہے اس سے آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے اگر آپ اپنے جو 24 آورز ہیں، اپنی زندگی کا 24 آورز کا جو حصہ ہے اس میں سے اگر آپ ایک آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ جو ہے اپنے دین اسلام کے لیے آپ وقف کر دیں تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دین اسلام کے اوپر کامل اور مکمل یقین رکھنے کی ہمیں توفیق دے اور ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور جگہ پر حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو بھی میرا امتی، جو بھی میرا اشرف المخلوقات، جو بھی انسان مسلمان میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ فرشتوں آپ نے یہ درود پاک، اس کی فضیلت مجھ تک پہنچانی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ میرا امت کی طرف سے مجھ پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگیوں میں درود پاک اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ زندگی کے ہر معاملے کو ہم سیریس لیتے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں اپنے دین اور اسلام کو بھی سیریس لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک زندگی کے جو پریکٹیکل یہ جو کام ہیں ان کے ساتھ ساتھ کاش ہم دین اسلام کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یا الہی اس ویڈیو کے تصوف سے یا الہی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں سب کی دلی حاجات پوری فرمانا، اور اللہ پاک آپ نے جو ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں ان کے اوپر الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرمانا، کیونکہ اللہ پاک کو الحمدللہ بہت پسند ہے۔ اللہ پاک جو الحمدللہ کہتے ہیں انہیں اور نوازتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کوئی اچھا سا کمنٹ کیجیے گا تاکہ ویڈیو بنانے کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اللہ حافظ۔